ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ہاں دیکھیں بیٹے، سیاست، دنیا کی سیاست، یہ چند جو طبقے ہیں نا ان کے گرد گھوم رہی ہے پوری دنیا کی سیاست۔ جو بھی اپنی رہنمائی سمجھے یا اس کی سازشیں سمجھے یا دنیا کے معاملات کو درست کرنے کے بارے میں یا دنیا کو کنٹرول کرنے کے بارے میں سمجھے کہ آج کے دور میں بھی جو کرتے ہیں وہ انہی پرانے چند طبقوں کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے وہ کرتے ہیں۔ یعنی پوری دنیا کی سیاست چند طبقوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ ان میں جو نمایاں ہے وہ کیا ہے، ان کو کہتے ہیں ایرانی ہے، یعنی یہ کیسر و کسرا کے مالک تھے۔ رومن ہے، عیسائی یعنی، اور کیا ان کو کہتے ہیں بنو امیہ ہیں اور بنو عباسیہ ہیں اور قتیلہ چانکیہ۔ یہ کتنے گروہ ہو گئے؟ اور یہود۔ سمپل سمجھ لیں کہ بنو امیہ، بنو ہاشم، نہیں بنو امیہ اور عباسیہ اور قتیلہ چانکیہ اور ہنود، نہیں یہود، ہنود تو کسی شکل میں بھی نہیں آتے، یہود، عیسائی۔ عیسائی رومن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیسر و کسرا ایرانی۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ چھ طبقوں کے اوپر پوری دنیا کی سیاست گھوم رہی ہے آج بھی۔ یعنی اور لیکن سب سے جو فلاح ترین سیاست ہے وہ قتیلہ چانکیہ کی ہے۔ اگر قتیلہ چانکیہ کی سیاست اتنی ہی کامیاب ہوتی تو آج ہندو جو ہے نا دنیا کے اندر اکثریت میں ہوتے اور دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے اور ان کے ساتھ ہمسایوں کے اچھے تعلقات ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بدترین سیاست کس کی ہے؟ قتیلہ چانکیہ کی، کیونکہ اس کے خیال میں تھا کہ ہمسائے کا دوست جو ہے نا، ہمسائے کا دشمن آپ کا دوست ہونا چاہیے، ہمسائے کو دوست نہیں سمجھنا۔ قتیلہ چانکیہ کا یہ خیال تھا، جو ہمسائے کا دشمن ہے تم نے اپنے ہمسائے کو دشمن سمجھنا ہے اور ہمسائے کے دشمن کو اپنا دوست سمجھنا ہے۔ اسی لیے انڈیا بھی، ہندوستان بھی، یہ چائنا، پاکستان، یہ اپنے ہمسائے دوستوں کو چھوڑ کے کدھر گزرا ہے؟ کبھی وہ ایران کو دوست بناتا ہے، کبھی امریکہ کو دوست بناتا ہے۔ اسی لیے کٹ پڑ رہی ہے نا۔ ہمسایوں کے ساتھ تم نے بنا کے نہیں رکھی جتنے وقت پہ کام آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو اسلام کے اندر تصور ہے کہ ہمسائے کا کیا حقوق ہے، وہ تو تصورات ہیں ہمارے اور اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے ہمارے، تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمسائے کو پہلے اولین ترجیح دیتے ہیں۔ ایک فارسی کا مقولہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ دور کے بھائی سے قریب کے جو پاس آپ کے پاس کتا ہے نا وہ بہتر ہے۔ دور جب بھائی چلا جائے تو اس سے قریب والا کتا وہ بہتر ہے، کیونکہ وقت پہ وہ کام آئے گا۔ ایسی ہے نا۔ تو ہم بات کرنے کا مقصد ہے کہ قریب سے قریب آدمی آپ کے کام آ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قتیلہ چانکیہ کا جو فلسفہ تھا نا کہ ہمسائے کا دشمن آپ کا دوست ہونا چاہیے، یعنی ہمسائے کو دوست نہیں سمجھنا، اس کو دھوکے میں رکھنا ہے، لیکن اس کا جو دشمن ہے اس کو دوست رکھنا ہے، تبھی تم ہمسائے کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال سکو گے۔ اس کا یہ تو فلسفہ فیل ہو گیا۔
یہ اسی کی ہے. یہ قبل مسیح سے بھی 2000-3000 سال پہلے پیدا ہوا ہے کہیں، یا قبل مسیح سے کچھ سال پہلے پیدا ہوا ہے. ایسے ہے کتیلا چانکیا، یہ انڈیا کی ایک کیرلا ریاست ہے، وہاں پہ پیدا ہوا ہے. اس کی کتاب پڑھی ہوئی ہے میرے پاس، ارتھ شاستر، جو کہ پڑھو تو اس میں سوائے سازشوں کے کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا، پوری دنیا پڑھتی ہے اس کو، پوری دنیا کے سیاستدان پڑھتے ہیں. اور ہندوؤں کے تو یہ کیا اس کو کہتے ہیں، ان کا ایمان کا حصہ ہے. جیسے وہ قرآن کو سمجھتے ہیں ہم، ایسے وہ کتیلا چانکیا کی وہ ارتھ شاستر کو سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک یہ ان کا ارسطو ہے. عجیب سا ارسطو ہے کہ مصیبت میں ڈال دیا اس نے، یہ سمجھ نہیں سکے. ایک تو یہ. دوسرا رومن عیسائی، ان کی سیاست جو ہے نا، انہوں نے دان دھونس کے ذریعے قبضہ تو کیا تھا دنیا کے اوپر یہ، لیکن اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتے تھے، ان کو یہ قتل کر دیتے تھے. تو جس کی واضح مثال صلیبی جنگوں کے اندر، شام کے اندر مسلمانوں کے علاقے پر جب انہوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے انتقاماً نوجوان لڑکوں کو پکا کے کھایا تھا. یہ انتقام کی حد تک، کیونکہ یہ انسان کے جسم کے حصے، دشمن کے حصے کھانا، یہ پرانی روایت ہے. جیسے کسی دشمن کو سے بدلہ لینے کے لیے اس کو بعد میں اس کے ورثاء کو اذیت دینے کے لیے اس کا جسم کا کوئی حصہ کھاتے تھے. جیسے ہندا نے کلیجہ چبایا تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہے نا. ایسے ایک رواج تھا پہلے، اور افریقہ کے اندر آج بھی ہے. اور خصوصاً یہ عیسائی جو تھے یہ زیادہ کرتے تھے، ان کے اندر زیادہ، کیونکہ ان کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہے نا. یہ ہر زمین پر رینگنے والی چیز کو کھا جاتے تھے. آج بھی ان کے اندر ہے، جیسے افریقہ کے اندر ہے اور لوگوں کی جگہ پہ ہے، فلپین ہے، ایسے ہے. اسلام میں تو ان کا اس چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے، اور ہندو گوشت کھاتے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تو ان چیزوں سے ویسے ہی دور ہے. تو یہود کے اندر تو بھی تھوڑا حلال حرام کی ہے کہ وہ گوشت کو کھاتے ہیں، کوئی طریقہ ہے ان کا، لیکن انسان کا گوشت وہ بھی نہیں کھاتے. لیکن عیسائی یہ کرتے ہیں. افریقہ کے اندر جیسے یہ یوگنڈا وغیرہ جو ہے، کانگو وغیرہ ایسے علاقوں میں، جیسے کانگو کے اندر انہوں نے امریکن فوجیوں کو مار کے وہ کھا بھی گئے تھے، ایسے تھا ہوا ہے. اور انڈین فوجی بھی گئے تھے انتقاماً. اب پاکستان کی آرمی ادھر ہے، تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کی آرمی نے ادھر امن کیا ہوا ہے. تو میرے بس کہنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انتقام ہوتا رہا ہے. اس لیے ان کی بھی سیاست جو ہے نا درندگی کے اوپر مبنی تھی، حکومت کرنے کی نہیں تھی، درندگی کے اوپر. جو یہ تھے کیسرو کسرا کے، یہ آتش پرست تھے. ایران کے جو تھے فارسی، یہ آتش قدا کے ان کے اندر جلاتے تھے وہ. تو ان کی تو وہ سپر طاقت تھی اس وقت. یہ عربوں کو حقیر سمجھتے تھے، غریب سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ان کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے. یہ مالدار تھے، ان کے پاس سونا تھا، چاندی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اتنا پیسہ تھا ان کے پاس، اتنے وسائل تھے کہ جب بہت زیادہ وسائل ہوں تو پھر انسان فضول جگہوں کے اوپر بھی پیسے لگانے شروع کر دیتا ہے، جہاں کوئی مقصد نہیں ہوتا. کھیل کود میں پیسے لگاتے، چلو آؤ جی عیاشی کریے، کرتے ہیں نا ہمارے دور میں. چلو آؤ پیسہ بڑا آ گیا، عیاشی کریے چل کے. ایک کو کہا میرے کو پیسہ بڑا آ گیا، اندر ماں نے پھر قبر ہی پکی کرا لے. بات سمجھو، یعنی مطلب کہنے کا ماں کی قبر ہی پکی کرا لے کو پیسہ آ گیا. مطلب کیا ہے کہ فضول جگہوں پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں پیسے. تو یہ ایرانی بھی ایسے ہی کرتے تھے، پھر فضول جگہوں پہ پیسے لگاتے تھے. کیسے؟ یعنی رنگ رلیوں میں، شراب شباب میں. پھر ان کی اور میک اپ تیار کیے انہوں نے. میک اپ جو ہے، یہ جتنے بھی آج کل دنیا کے اندر میک اپ ہے، ایرانیوں نے تیار کیے ہیں. کیونکہ جب پیسہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو تو پھر یہ مختلف شکلیں کرتے ہیں. یہ تو آتش پرست تھے، وہ رنگ وغیرہ لگانے اس قسم کے کرنے، وہ آتش پرستوں کے ہاں تھا، کیونکہ مشرک تھے وہ. تو پھر ایسے حالات میں انہوں نے میک اپ بھی شروع کر دیے. دنیا میں میک اپ کو ایرانیوں نے متعارف کرایا، ایسا بڑا تھا نا. اس لیے تو جب ان کی سیاست ختم ہوئی ہے،
جب ان کی سیاست ختم ہوئی، اسلام آ گیا، تو ان کے اندر کچھ سازشی گروہ تھے جن کے ذہن میں تھا کہ ہم دنیا کی طاقتور قوم تھے، ہماری حکومت تھی، ہمارے پاس پیسہ تھا، ہم سپر طاقت تھے. وہ بدو جن کو ہم سمجھتے نہیں تھے، جن کے پاس جوتے نہیں تھے، کپڑے پہننے کو نہیں تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، رنگ ان کے پیلے رہتے ہیں، وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اب یہ بات کبھی کبھی نکلتی ہے نا کہ وہ ہماری ساسوں شہزادیوں کو لے گئے. یار تو ہم کچھ ہمارے ایسے بھی ہیں مسلمان بھائی جو کہتے ہیں وہ ان کی ساسوں شہزادیاں لے گئے، وہ گیا، مصیبت تمہیں پڑی ہوئی ہے رانیوں کی. یار لے رانیوں کا اور عربوں کا مسئلہ تھا، مصیبت تمہیں پاکستان میں پڑی ہے کہ وہ ساسوں شہزادیاں لے گئے، وہ ان کا معاملہ ہے. ایسے تو بہت ساری جنگوں میں ایک دوسرے کے جنگوں کے اندر عورتیں مرد جو ہے گرفتار ہوئے ہیں، جنگوں کے اندر کرتے رہے ہیں، تو پھر سارے معاملات کو اٹھاؤ. تم ایک ہی معاملے کو، ایرانی ہی صرف دنیا کے اندر وہ رہ گیا کہ انہی کے ساتھ ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، قومیں کرتی رہی ہیں پہلے، پھر سارے معاملات اٹھاؤ کہ تم دنیا کے اندر تم ہی منفرد قوم ہو، کہ تم سے کوئی عظیم ہی نہیں ہے، کہ ساری تم جو مرضی کرو، جو تم نے کیا ہے کرتے رہے ہو. یعنی آپ کے کچھ خاص طبقہ تھا ایران کے اندر جو طاقتور تھا، باقی تو ویسے ہی ان کے غلام تھے، محکوم تھے، وہ پیسہ دیتے تھے ان کو، تو چند لوگ پلتے تھے. انہی کو تکلیف ہوئی ہے نا کہ وہی کہتے تھے ہمارے ساسوں شہزادی ہیں، وہ عرب کے لوگ سیدنا عمر فاروق کے دور میں وہ لے گئے کیونکہ ایران فتح ہوا تھا. تو جو تم کرتے یعنی جو تم کرتے رہے ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور لے ان کے گئے ہیں بڑے پاکستان کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑنا چاہتے. تو ویسے میں وہ بات کر رہا تھا کہ سیاست ان کے گرد گھومتی ہے، تو ان کی بھی گندی ترین سیاست تھی کیسر و کسرا کی، رومن اور کیسر و کسرا. یہ کیسر و کسرا اور رومن، یہ ان کے اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کی سیاست کے اندر بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھٹیا قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں، اور اسی وقت فتح ہوتا ہے کوئی ملک جو ہے نا، دیکھو میری طرف، ملک اسی وقت فتح ہوتے ہیں جب اس قوم کے اندر بغاوت موجود ہو. اس ملک کے اندر جب تک کسی قوم کے اندر بغاوت کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے اس ملک کو فتح نہیں کیا جا سکتا. افغانستان دیکھ لو، قوم جنگجو تھی، غیر ملکیوں کو برداشت نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا، روس کو بھی، امریکہ کو بھی توڑ کے پاش پاش کر دیا، ذلیل خوار کر دیا، اس حالات میں کہ جس حالات میں افغانیوں کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. ان کے پاکستان میں اندر دیکھو، ان کے کپڑے پورے نہیں ہیں، جوتے پورے نہیں ہیں، آپ دیکھتے ہی ہو نا ان کے حالات. ان لوگوں نے کن کو شکست دے دی؟ امریکہ اور روس کو. جن لوگوں کے پاس دوائی لینے کے پیسے لیے نہیں ہیں، جو سوچتے رہتے ہیں کہ گھر میں کچھ کر لو، ان لوگوں نے شکست دے دی. کیوں شکست دی؟ کہ وہ قوم کسی صورت میں غیر ملکی کو برداشت نہیں کرتی. تو جب کسی قوم کے اندر حکمران ظالم آ جائے یا کچھ طبقہ ظلم کرنا شروع کر دے، پھر بعض سے مدد دی جاتی ہے. کیسر و کسرا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، رومن کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. جہاں دوسری قوم فاتح ہوتی ہے وہاں ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو تب بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ تم اگر نہیں ہوگے تو ہم دوسری قوم لے آئیں گے، تو لے آتے ہیں اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں کیا ہے. تو کیسر و کسرا کی یہ بدترین پیچھے سیاست کے وہ محرکات تھے جس کی وجہ سے وہ ان کی حکومت کو سیدنا عمر فاروق کے دور میں ختم کر دیا گیا، فتح کر دیا. ان لوگوں نے جو بھوکے ننگے تھے، ایسے لوگ جو بھوکے ننگے وہ کیسے فتح کر سکتے ہیں؟ جن کے پاس تلواریں پوری نہ ہو، جن کے پاس کھانا پورا نہ ہو، وہ کیسے فتح کر سکتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. اس کا مطلب ہے ایران کے اندر بغاوت موجود تھی، ان کے ذہن میں تھا کہ ہمارے یہ جو ہے ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس لیے ہوا نا. تو عرب بھوکے ننگے ہو کے وہ اس لیے قبضہ کر گئے کیونکہ عرب کے لوگ متحد ہو چکے تھے، قوم ایک بن چکی تھی، ایک قوم بننے کی وجہ سے. کیونکہ جب سب کو حقوق یکساں ملے، سب کو انصاف برابر ملے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مغالب آ جاتی ہے، وہ ایک ہو جاتی ہے نا. پھر ایک کا مفاد دوسرے کا مفاد.
جب ایک طبقہ طاقتور ہو جائے، اس کے پاس پیسہ آ جائے، دوسرے غریبوں کو دبا کے رکھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قوم اندر سے تقسیم ہو جاتی ہے. یہاں سے ملک ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے قومیں ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں، یہاں سے باہر کی قومیں فاتح ہونا شروع ہوتی ہیں. تو آپ کے سامنے مثال ہے کہ اس وقت کی کیسر و کسرا پتہ کہاں سے تھی؟ ایران، افغانستان کا کچھ ایریا، پاکستان کا کچھ ایریا، رشیا کا جو تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، ارمینیا وغیرہ، کرغزستان، پھر اس کے بعد شام، اردن، مراکش، یہ عراق، سارے علاقے، اردن تک، یہ سارے علاقے کدھر تھے؟ پرشین امپائر کے انڈر، فارسیوں کے حکومت کے اندر، ایرانی حکومت تھی ادھر. اتنی بڑی حکومت کو پاش پاش کر دیا کنہوں نے؟ بدوؤں نے. وہ لوگ جو بھوکے ننگے تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے پاش پاش کر کے قابض ہو گئے. کیسے قابض ہوئے؟ کہ وہ ایک قوم تھی، اس کے اندر کوئی مسئلہ موجود تھا. قوم منتشری اتنی بڑی حکومت نہیں ختم ہو سکتی، کوئی مسئلہ تھا. وہ معاملہ یہ تھا کہ غریبوں کے سارا علاقے غریب تھے، اور ایران کے اندر کچھ لوگ جو حکومت کر رہے تھے وہ امیر تھے. انہوں نے بغاوت کی تھی کہ ہاں، وہ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قسم کے پراپگنڈے کیے، کیونکہ ان کو تکلیف ہوئی کہ ہم رعایت تب کا برداشت نہیں کر سکا. وہ ان کے خلاف وہ ہو گئے، جس کی وجہ سے پھر انتشار پھیلا مسلمانوں کے اندر، مسلمان تقسیم ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے، ان کو ادھر سے بھی ادھر سے دونوں طرف سے، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ یکجا کرے. لیکن میں بات کر رہا ہوں طریقے، یہ حقائق ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں برداشت کرتے، پھر انہوں نے پراپگنڈے کی ہمارے 700 شہزادیاں لے گئے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. وہ پورا جو جہاں جہاں تم حکومت کر رہے تھے ان کے ساتھ تم کیا کیا ظلم کرتے رہے ہو، وہ تمہیں خیال نہیں ہے؟ اتنے اتنے ظلم کیے ہیں، تو کیا اتنی بڑی حکومت کو چند بدو آگے کیسے قابض ہو سکتے ہیں؟ اس لیے تمہارے اندر تم نے کچھ کیا ہے اپنی قوم کے ساتھ، اسی لیے تمہاری قوم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، تو قابض ہو گیا. وہ تمہارے اندر کچھ تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، تو اس لیے ہوا ہے نا سارا کچھ. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بھی فلاپ ہوئی حکومت. اس کے بعد آگے میں خاص کر کے یہ قتیلہ چانکیہ بھی ہو گیا، رومن بھی ہو گئے، اور اس کے بعد یہ ہو گئے کیسر و کسرا بھی ہو گئے، اور یہود ان کی سب سے یہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے. پہلے یہ ہوا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں نا، دوسری قوموں کو یہ گھٹیا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ ساری قومیں ہمارے ایسے ہیں جو جانور ہیں، ہم انسان ہیں بس. ان کے خیالات میں یہ ہے. آج ان کی آبادی 1 کروڑ کے اندر ہے تقریباً. ہمارے لاہور سے اتنی آبادی بھی نہیں بنتی اس کی پوری دنیا کے اندر. یہ عرب کے اندر پڑھے لکھے لوگ تھے، تعلیم یافتہ تھے، بزنس مین تھے، کاروباری تھے، تاجر تھے. اس وجہ سے آ کے یہ دوسری قوم اور اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے، یہ کاروباری ہیں. اس وجہ سے آگے پھر دوسری قوم میں جو ہے نا ان کے اندر یہودی ہونا شروع ہو گئے کہ یہ متاثر ہوتے ہیں نا جب دوسری قوم فخر کرے اپنے آپ کو کہ ہم بھی یہود ہیں، جیسے ان کے ساتھ ملاتے ہیں. جیسے ادھر کوئی طاقتور آدمی ہو یا جیسے کوئی بھی طاقتور ہو، اس قسم کے لوگ نقلیں کرتے ہیں، ہوتا ہے نا. کسی کو اپنا ماڈل کے طور پہ، وہ ہیرو کے طور پہ اپنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نقل اتارتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کی، جیسے فلم انڈسٹری کا ہو گیا یا کوئی ریسلنگ کا ہو گیا یا کرکٹ کا، اس کی نقل کرتے ہیں جو زیادہ مشہور ہو، کرتے ہیں نا. تو اس وجہ سے آگے یہود کے لوگ یہودی ہونا شروع ہو گئے. پھر ان کے جو ربی تھے، جو مولوی جن کو کہتے ہیں، جو ان کے ربی تھے، انہوں نے پھر فتویٰ جاری کر دیا کہ جو یہودیوں سے ایک دفعہ اپنے اس مذہب کو چھوڑ دے گا، وہ دوبارہ یہودیت کے اندر آنا چاہے تو نہیں آ سکتا. ایک بات اور، اب نیا کوئی آدمی یہودی مذہب قبول کرتا ہے تو وہ بھی یہودی نہیں ہو سکتا. انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا. نہ اپنے مذہب سے نکلنے والے کو قبول کرتے تھے، نہ نئے یہودی کو قبول کرتے تھے.
یہ انہوں نے قانون بنا دیا، اس کی وجہ سے ان کا مذہب محدود ہو گیا۔ لیکن یہ سازشوں میں دنیا میں سب سے آگے ہیں، ان کی سیاست سازش کے اوپر مبنی ہے، قطیلہ چانکیا کی بھی اور اس کی بھی، ان کی بھی سازش پہ مبنی ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی سازشیں بھری پڑی ہیں تاریخ کے اندر، مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، دوسری قوموں کے خلاف، انبیاء کرام کے خلاف، نبیوں کو شہید کرنے کے معاملے میں، پھر سود کے اندر یہ قائل ہیں۔ اسی لیے دنیا کی بدترین قوم گنی جاتی ہے آج بھی۔ ان کو دنیا میں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یورپ سے ان کو نکالا گیا، ادھر سے دوسری، ان کی وجوہات یہ ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں یہ سازشیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سکھ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہم آنکھوں کے اوپر کیوں بٹھاتے ہیں؟ کیوں آنکھوں پہ اوپر بٹھاتے ہیں؟ کہ وہ سازش نہیں کرتے۔ سازش کرنے والا بہترین دشمن ہوتا ہے ان کے، یہ ہے۔ تو یہود کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے، اسلام تو ایک فلسفہ ہے نا، اسلام تو ایک دین ہے، اسلام تو ایک نظام ہے۔ میں ان کو سیاستوں کے ساتھ مقابلہ تو کرنا ہی نہیں چاہ رہا، اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو انسانیتی کی بات کرتا ہے، یہ سب قوموں کو کہتا ہے مل جل کے رہو، یہ امن قائم کرو، یہ امن کی بات کرتا ہے۔ آپ کا ہمسایہ کا یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، دوسرا بھی ہے، آپ نے اس کے ساتھ بھائیوں جیسا رویہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ ہمسائے کے حقوق آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اسلام کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف ان لوگوں کی سیاست کی بات کر رہا ہوں جو سازش اور دن دوست کے ذریعے اور چلاکیوں کے ذریعے دنیا کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں، اور ان سب سے زیادہ جو دنیاوی سیاست ہے، ان میں سے سب سے زیادہ سیاست ان کی کامیاب تھی بنو امیہ اور عباسیہ، یہ دو گروہ۔ ان دو گروہ کی سیاست سب کے اوپر ٹاپ پہ جاری ہے، اور دنیا سب سے زیادہ اثر ان کا لیتی ہے۔ انہوں نے، بنو امیہ نے جگیرداری نظام کو متعارف کرایا، چند ہاتھوں میں سرمایہ دے دیا، باقی قوموں کو، لوگوں کو غلام بنانے کے طریقے ایجاد کیے۔ پھر ان کے خلاف عباسیہ تحریک چلی۔ میں ایک آپ کو بات بتاؤں، دیکھو بیٹے، یہ دو گروہ، ایک افغان، میں نے ان کا نام ہی نہیں لیا، یہ ساتواں گروہ ہے افغان، یہ 7 ہیں اصل میں جن کے گرد سیاست گھومتی ہے دنیا میں، لیکن افغانیوں جیسا دنیا کے اندر قابل قدر کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو سیاست ہے وہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے میں نے ان کو لیکن ہے یہ 7واں گروہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے ہیں، جہاں حق ہے وہاں رہے ہیں، یہ ان کی تاریخ موجود ہے۔ لیکن یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ گروہ بنی اسرائیل سے، یہود کے گروہ سے تھا۔ اس کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا کہ یہ دوبارہ جائیں گے، انہوں نے فتح کرنا ہے اس کو، بیت المقدس کو۔ یہ لوگ ہیں وہ خراسان سے، اس گروہ اللہ کے رسول نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جا کے فاتح دوبارہ ہوں گے۔ ادھر توجہ کرو میری طرف، یہ دوبارہ فاتح ہوں گے، یہ کیا ان کا افغانی، یہ بنو امیہ اور یہ جو ہے افغان، یہ پشتون، ان کا آپس میں بڑا ایک سیاست کا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے آپس میں۔ یہ کیا معاملہ ہے ان کا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کا جنگجو، عسکری اور سیاست چلانے والا قبیلہ تھا، اور یہ ان کو منع کرتے تھے سود لینے سے، قتل و غارت سے، فضول باتوں سے، سازشوں سے، یہ منع کرتے تھے ان کو۔ لیکن پھر انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں منع کرتے ہیں۔ پھر یہ آگے شام میں آباد ہوئے، شام سے ان کو تنگ کیا گیا تو عراق میں آگے آباد ہوئے، وہاں تنگ کیا گیا تو پھر افغانستان میں آگے رہنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول کے دور میں یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ غور کریں، بنی اسرائیل ادھر
ایک طرف بنی اسحاق اسماعیل، ایک طرف بنی اسرائیل، ایک طرف بنی اسماعیل جو ہیں بنی اسماعیل میں سے، ان میں بھی 12 سردار ہیں، ادھر بھی 12 سردار ہیں، یعنی سیدنا اسحاق سے بھی 12 سردار، ادھر سے بھی 12 سردار پیدا ہوئے، اور ادھر بھی مختلف طبقے تھے، ادھر بھی مختلف طبقے تھے، جن میں ادھر میری طرف دیکھو، جن میں میری یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، جن میں ایک مذہبی طبقہ تھا اور ایک سیاسی طبقہ تھا، ادھر یہ تھے جو پشتون ہیں آج کل کے، سیدنا اسحاق کی طرف سے، بنی اسرائیل سے، یہ بعد میں جو مسلمان ہو گئے، اور دوسری طرف جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے تھے، ان میں تھے بنو امیہ، وہ بھی سیاسی اور عسکری قبیلہ تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی عسکری قبیلہ تھا اور سیاسی قبیلہ تھا، یہ سیاست اور جنگیں ان دونوں کے پاس تھی، اور حیران کن بات ہے یہ دونوں ہی مسلمانوں کے پاس ہیں گروہ، اور ان جیسا نہ تو جنگجو ہوا ہے دنیا میں، نہ ہی سیاست میں ان جیسی، ان کی سیاسی حکمت عملی دنیا کے اندر سب سے منفرد ہے، اور جنگوں کی تاریخ بھی ان کی سب سے منفرد ہے، بنو امیہ اور یہ جو پشتون ہیں ان کی، یہ دو، ایک بنو عباسیہ وہ تو الگ چیز ہے، وہ سازش کا ایک حصہ تھی، لیکن یہ اب دیکھیں آج بھی کسی نے کوئی ان سے رہنمائی لینی ہو تو انہی سے لیتے ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟